الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے پارٹ 1 کے اندر ہم نے اس کے آزمائش کا ذکر کیا ہے، اب ان کے فضائل کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ پاک نے آپ کے فضائل میں کہ اللہ پاک نے آپ کو کچھ باتوں سے آزمایا، جن آزمائشوں کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پارٹ 1 کے اندر، اور وہ بڑی آزمائشیں تھیں۔ وہ 7 کہ ایک یہ ہے کہ آفتاب اور چاند سے آزمایا گیا، آپ کو سلطنت نمرود کے کا مقابلہ کروایا گیا، بڑی عمر میں ختنہ، آپ کا آگ میں ڈالا جانا اور لاڈلے فرزند کا ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا، اپنی پیاری بیوی اور اکلوتے فرزند کو بحکم الہی جنگل میں چھوڑانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کروا کے پھر ان کو ارکان حج کے اندر شامل کر دیا، کچھ چیزوں کو ارکان حج کے اندر شامل کر دیا، کچھ چیزوں کو ارکان حج کے اندر۔ اور ارکان حج میں کون سی چیزیں جو شامل کی گئیں، ان میں بعض نے کہا ہے کہ وہ 10 ہیں، اور ان میں سے 5 جن کا تعلق جو سر سے ہے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر کی مانگ نکالنا اور مونچھیں کٹوانا، یہ مردوں کے لیے، اور مسواک کرنا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور 5 باقی جس کا ذکر جو ہے نا، یہ بدن کے ساتھ ہے، یعنی ختنہ کرنا، زیر ناف بال کا صاف کرنا، ناخن کٹوانا، اور مٹی کے ڈھیلوں سے پانی سے استنجا کرنا۔ اور 30 میں سے پھر 10 کا تعلق جن کا سورہ برات کے اندر جن کا ذکر، وہ عبادات سے، کہ جو آپ کے بارگاہ سے ہمیں عبادات ملی، وہ یہ ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑا توبہ کرنے والے تھے، عبادت بہت کرنے والے تھے، اللہ کی حمد بہت کرنے والے تھے، سیاحت کرنے والے تھے، رکوع کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے تھے، بری باتوں سے روکنے والے تھے، اور حدود الہی کی نگہبانی کرنے والے تھے، اور اللہ کے ہر وقت حاضر و ناظر جانتے تھے۔ اور 10 چیزیں جن کا سورہ احزاب میں ذکر ہے، یہ کہ وہ کیا ہے کہ اسلام، ایمان، اطاعت، صبر، عاجزی، صدقہ، روزہ، اور شرمگاہ کی حفاظت، اور نظر کی حفاظت، اور ہر وقت زبان الہی، زبان جو ذکر الہی اس کی طرف لگی رہے۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کی زندگی کے اندر پائی جاتی تھی، آپ کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ اور سورہ مومنون میں جو مسائل مذکور ہیں، یعنی قیامت کی جو تصدیق ہے، نماز میں حضور قلبی ہے، مستحبات کی پابندی، بیکار باتوں سے پرہیز، زکوٰۃ خوشی ادا کرنا، بیوی اور لونڈی کے سوا اور اوروں سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کا پورا کرنا، مذاق اور دل لگی سے پرہیز کرنا، سچی گواہی نہ چھپانا۔ تو جب یہ 30 چیزیں جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، یہ سب کی سب آپ کے اندر پائی جاتی تھی، تو جب یہ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو آپ کے اندر پا لیا، تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے پورا کر دیا ان ساری چیزوں کو۔ اور ابراہیم الذی وفا، کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی گئی تھی، تو قالا، فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب ابراہیم آپ کی امامت عطا کی جائے گی، آپ کو امامت عطا کی جائے گی آپ کو۔ اب یہ اتنی چیزوں کی آزمائش کرنے کے بعد
اتنی چیزوں کے اپنے قلب و باطن کا مجاہدہ کرنے کے بعد آپ کو اور آپ کی نسلوں میں اللہ رب العالمین نے امامت عطا فرمائی، اور امامت بھی کون سی دی؟ کون سی امامت دی؟ امامت بھی وہ دی جو رہتی دنیا کو تک بلکہ آخرت تک جو نا ان کے آخرت میں بھی اس امامت کا سب سے جو نا سب سے بڑا مقام ہوگا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو نا نبی آخر الزماں آپ کی ذریت میں سے اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی تو ہم پارٹ 1 میں بیان کر چکے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیات، سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی پیغمبر ختنہ شدہ جو نا پہلے پیغمبر جو تھے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے سب سے پہلے جن کا اللہ رب العالمین نے ختنہ کروایا۔ اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے، اور ان کے اندر جو خطرے کا رواج ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے، اور پہلے آپ نے ہی ناخن اور مونچھیں کٹوائیں، اور زیر ناف بال کے جو نا دور کرنے کا رواج بھی آپ کے دین سے ہی ملا، آپ کی سنت سے ملا۔ اور پہلے آپ ہی نے صلح ہوا جو نا پاجامہ پہنا، لباس پہنا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور سب سے پہلے آپ ہی نے بالوں پر خضاب لگایا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور پہلے آپ ہی نے ممبر بنوایا اور اس پر خطبہ پڑھا، یہ بھی آپ کی سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پہلے آپ ہی نے جو نا ہاتھوں میں عصا لیا، یہ بھی آپ کی سنت۔ اور پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کیا، جبکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے، اور آپ نے ان سے جہاد کر کے انہیں چھڑایا، جہاد بھی آپ نے ہی کیا۔ اور پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کے بغیر مہمان کبھی جو نا مہمان نوازی کا جو تصور آپ ہی کی طرف سے آیا، اور مہمان کبھی ناشتہ بھی جو نہیں کرتے تھے، مہمان کی تلاش میں نکل جاتے، یعنی خود اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، ناشتہ نہیں کرتے تھے، صبح کے وقت کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک 1 میل تک مہمان کو تلاش کر کے نہ لے آتے۔ اگر آپ کے دسترخوان پر مہمان ہوتا، دسترخوان پر، تو ایک علیحدہ بات تھی، لیکن اگر نہ مہمان ہوتا تو اس کو تلاش کرتے کہ میرے ساتھ آ کے کھانا کھائے، اتنے مہمان نواز تھے۔ اور آپ نے سب سے پہلے جو یہ معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ آپ کے دور میں یہ گلا ملنے کا جو نا معانقہ کرنے کی سنت کا آغاز ہوا۔ اور آپ سے پہلے سجدہ تحیت کا جو نا رواج تھا آپ سے پہلے، اور آپ ہی کے بہت سارے مال اور خدام آپ کو دیے گئے، اور آپ نے ہی جو نا سرید پکایا، یعنی شوربے میں پکی ہوئی روٹی کھانے کا رواج آپ کے دور میں ہوا، یہ سنت آپ ہی کی رہی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل آپ کے، کہ آپ ہی اپنے بعد سارے پیغمبروں کے والد ہوئے، اور ہر جو نا نمبر 2 ہر آسمانی اور دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ آسمانی دین میں آپ ہی کی جو نا پیروی اور اطاعت ہے، آسمانی دین کے اندر ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی کہ ہر دین، دین یہودیت، دین عیسائیت، دین اسلام، یہ سب کے سب آپ ہی کے دین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور آپ ہی کی قربانی جو نا اللہ پاک نے قبول کی، آپ ہی کی یادگی میں اللہ پاک نے حج کے ارکان دیے، اور آپ ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا، آپ کی طرف قیام اور سجدہ ہونے لگے، تو یعنی مقام ابراہیم جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، یہ وہ والا پتھر جو ہے جس کا ذکر قرآن مجید ہے، مقام ابراہیم کا، یہ بھی آپ کی یاد میں ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فخر عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ تو آپ ہی کی شان میں ایک دفعہ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو جب قحط سالی ہوئی تو آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھروا کر منگوا لی، جب کھولی گئی تو وہ جو ریت تھی وہ کھانا بن گئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے فضائل میں اس ریت کو کھانا بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ریت تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ درختوں کی کہ جڑ تھی اور اس کی بالیاں تھی کوئی،
تو جو آپ بھر کے لے کے آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کھانا بنا دیا۔ تو یہ آپ کے فضائل میں تھے، جو آپ کے جو نا فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے، اور پھر آپ کی ابراہیمی سنتوں کے فوائد، اس کے بے شمار فائدے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے۔ سنت میں کلی کرنا، کلی ہے یہ آپ کی سنت ہے، اور کلی سے کیا ہے کہ منہ جو نا صاف رہتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، دانتوں کو صفائی اور پاکیزگی ملتی ہے، دانتوں کی بیماریاں نہیں پیدا ہوتی، منہ کے اندر اسمیل بدبو نہیں پیدا ہوتی، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ آپ کی سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی آپ کی سنت رہی کہ ناک کے اندر جو جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ناک میں پانی ڈالنے سے صاف ہو جاتی ہے۔ اور سنگ اس میں مانگ نکالنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور یہ سنت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی، اس سے کیا ہے کہ بالوں کے اندر خوبصورتی آ جاتی، خوبصورتی بالوں کے اور سر کے اندر خوبصورتی آ جاتی۔ مونچھیں کٹوانا یہ بھی انسانی نظافت، انسانی طبیعت کے اندر نظافت اور خوبصورتی ہے، خوبصورتی ہے کہ اگر مونچھیں بہت بڑی ہو جائیں تو وہ کھانا کھانے کے لیے مشکلات جو نہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو طبیعت کے اندر جو نظافت ہے، صفائی ہے، وہ بھی سنت ابراہیمی سے یہ ملی کہ طبیعتوں کے اوپر یہ نفاست، جو ابراہیمی سنت کا جو یہ فائدہ ہے کہ نفاست طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، صفائی آ جاتی ہے طبیعت کے اندر۔ اور مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے یہ کہ مرتے وقت یہ کلمہ یاد کروائے گی، کلمہ یاد کروائے گی۔ اتنا زیادہ مسواک کے فائدے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے انسان کو لے کے جائے گی۔ اور ختنہ کرنا مردوں کا، یہ ختنہ جو ہے یہ بھی سنت ابراہیمی سے، اس سے یہ ہے کہ مردانہ طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور زیر ناف بال کو صاف کرنا یہ بھی مردانہ طاقت کا ذریعہ، ایک صفائی کا اور ایک طاقت کا ذریعہ ہے۔ بغلوں کے بال صاف کرنا یہ بھی ایک کہ بغل کے اندر، جسم کے اندر جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس بدبو کو دور کیا جائے اس سے۔ ناخن کٹوانا اب یہ بھی سنت ابراہیمی سے، اس کے فائدہ یہ ہے کہ ناخن کٹوانے سے ہاتھوں کے اندر جو گندگی کے اثرات آ چکے ہوتے ہیں، گندگی کے اثرات آ جاتے ہیں، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پانی سے استنجا کرنا، اور یہ استنجا کرنا آپ کی سنت ہے، اس کا بھی بے پناہ فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں۔ ایک تو بندے کے پاس اسمیل نہیں آتی، جسم کے اندر بیماری پیدا نہیں ہوتی، جو اندر سے جو نا پیشاب خارج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسمیل انسان کے پاس پیدا ہو جاتی ہے، جو اگر استنجا نہ کیا جائے تو اسمیل پیدا ہو جاتی، کوئی قریب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ استنجا یہ نفاست اور طبیعت کے اندر نظافت اور جو نا صفائی اور پاکیزگی اور طہارت عطا کرتا ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی کے یہ فوائد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو کتنے زیادہ فوائد سنت ابراہیمی سے ہمیں دیے، ان کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں ان ابراہیمی سنتوں کو پورا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کر کے اللہ توفیق عطا فرما، اور اللہ اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما، وما علینا الا البلاغ۔